بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المؤمن کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس میں ٹاپک وہی توحید اور آخرت ہے۔ اس زندگی میں شرک اور تکبر جو انسان کرتے ہیں تو ان کا رزلٹ کیا ہے، یہ اصل ٹاپک ہے اس کا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اوور آل پہلے توحید اور آخرت اور یہی شرک اور تکبر کے رزلٹ سے بات شروع ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا لیکچر ہے یہ صورت۔ تو پھر بتایا کہ رجوع کرنے والے کے جو اس غلطیوں سے، شرک سے، تکبر سے بچ گئے تو یہ اہل ایمان پہ پھر ان کی ٹریننگ بھی اللہ تعالیٰ نے کی اس میں، اور آخرت کی جزا و سزا کی پریکٹیکل ایگزامپلز بھی یہ اس کو کی، اور پھر عہد رسالت کی قوم کے جتنے کوشچنز تھے اس کا آنسرز دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل انسان کی کیسی ہے، تو یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کائناتی سائنسی ایویڈنس دیے کہ لائف سائیکل اس طرح سے چلتا ہے، اس کائنات کا اور انسانوں کا ایسے ہوگا، اور اس زندگی کا فائنل رزلٹ کیا ہوگا۔ یہ پچھلی صورتوں میں بھی آپ جو سن چکے ہیں، تو موضوع وہی ہے لیکن اور سٹائل میں اللہ تعالیٰ پھر وہ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر یجادلوا فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد مکذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وحمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ میں نے وہی عرض کیا تھا کہ یہ مقطعات ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پوری صورت کے اندر جو ٹاپک چل رہا ہے تو یہ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک بالکل شارٹ حروف کے اندر اس کا بیان کیا گیا۔ تو فرمایا یہ سورہ حامیم میں اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہی رب گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، جبکہ وہی سخت سزا دینے والا بھی اور بڑی طاقت والا رب بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ بحث کرتے ہیں کہ جو آخرت کی زندگی کے منکر ہیں، چنانچہ اس ملک میں ان کے لیے شاندار بزنس کا سفر آپ کو کسی فراڈ میں نہ ڈال دے کہ کہیں اہل ایمان متاثر ہو جائے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کی قوموں نے بھی، پھر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ہتھیاروں سے بحث کرنے لگے تاکہ اس حق کو نیچے کر دکھائیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا تھا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ آپ کے رب کی بات ان منکروں پر بھی اسی طرح پوری ہو چکی ہے اور یہ جہنم میں پڑنے ہی والا۔ کیا ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لیڈرز منکرین تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی اعتراضات کرتے تھے آخرت کا، اور یہ وہ صرف جان چھڑانے کے لیے کرتے تھے۔ تو لیکن اب ان لوگوں کا بزنس بھی اچھا چل رہا تھا، تو اس لیے آپ اہل ایمان کو بتایا کہ بھی آپ لوگ ان کے بزنس کی وجہ سے یہ فراڈ میں نہ چلے جائے گا کہ جناب یہ جو شرک کر رہے ہیں تو وہیں سے ان کو پروفٹ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک آزمائش کر رہا ہے اہل ایمان کی، تاکہ ابھی وہ کرائسس میں ہے اور منکرین کو بڑا بینیفٹ بھی ہے کہ اس وقت اس زندگی میں پروفٹ بھی کما رہے ہیں، بڑا کچھ ہے انہیں، لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ اگنور کریں۔ اور پہلی قوموں میں بھی یہی ہوا تھا
کہ جیسے مثلا نوح علیہ السلام کی اور بعد کی اور قومیں جیسے عاد، سمود اور دیگر قوموں نے اپنے رسول کو ایک باطل کے ہتھیاروں کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی، تو کیسی پھر سزا آ گئی ان پہ اور ناکام ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے یہی اب طے کیا تھا کہ چلو بھی سارے قبیلوں کے ایک ایک پہلوان کو لے آؤ اور سارے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پہ ہم قتل کر لیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہماری لیڈرشپ رہے۔ اور انہوں نے یہ کیا سچ مچ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معاملے کو یہی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پہ حکم ہوا کہ آپ آرام سے نکل جائیں وہاں سے، یہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے آپ، اور واقعی وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ لوگ پھر آئے اب حملہ کر کے مدینہ پہ، تو پھر ان کے اندر سزا کی کئی قسطوں میں آنا شروع ہوا، اور ساری لیڈرشپ پوری ماری گئی پہلی جنگ میں، جنگ بدر میں۔ پھر اس کے بعد جو رہ گئے تھے تو ان میں سے بھی کچھ لیڈر جو منکر تھے وہ مارے گئے احد میں، اور پھر اس کے بعد چند لوگ ہی رہ گئے تھے تو وہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مارے گئے، اور میجورٹی مکہ مکرمہ کے لوگ ایمان لے آئے، اور پھر دیگر قبائل کے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ پھر ارشاد ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے، اب میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، آپ پوری کی تلاوت کر لیجئے گا اور ترجمہ بھی پورے ایک بار پھر سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کے شریک ایجاد کر کے یہ ان سے اپنے لیے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ عرش الہی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ہیڈ آفس ہے، اس کے رہنے والے فرشتے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے، اس لیے جو لوگ توبہ کر لیں اور آپ کے راستے کی پیروی کر لیں تو ان کی مغفرت فرما دیجئے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، آپ انہیں ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل فرما دیجئے جنہیں آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور انہیں بھی جو ان اہل ایمان کے باپ دادوں میں ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے نیک ہوں، یقیناً آپ ہی زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ برے اعمال کے نتائج سے ان مخلص اہل ایمان کو بچا دیجئے۔ حقیقت یہ کہ اس دن جنہیں آپ نے برے اعمال کے نتائج سے بچا لیا تو وہی ہیں جن پر آپ نے رحم فرما دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پوجا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان فرشتوں کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اللہ کے یہ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں پہ یہ عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا وہ کرتے بھی ہیں تو صرف اہل ایمان ہی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ منکرین جو جن پہ کی پوجا وہ فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی بینیفٹ ان کو نہیں ملتا اور یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو سیم سوچ لیں تو لوگوں نے انسانوں کو بھی خدا ٹائپ کی چیز بنا دیا ہوا ہے، تو وہ بزرگ بھی جو نیک بزرگ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی اور نیک لوگ، تو وہ کوئی فائدہ کسی اپنی پوجا کرنے والے کا یا ان سے جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کا وہ کچھ نہیں کرتے، بلکہ صرف اہل ایمان ہی کی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو مخلص جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے، بس انہی کے لیے وہ بھی دعا بس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ پھر مزید ارشاد ہوا، یہ سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان منکروں کو تو وہاں اعلان کیا جائے گا کہ اس وقت جتنی بیزاری تمہیں اپنے آپ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی بیزاری تم سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ رہی ہے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم تکبر کے ساتھ انکار کر دیتے تھے۔ یہ کہیں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں دو بار موت اور 2 بار زندگی دی ہے، مر کے جی اٹھنے کے بارے میں اب تو ہمیں کوئی شبہ نہیں، چنانچہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ؟ جواب دیا جائے گا، تم اس انجام کو اس لیے پہنچے
کہ جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے پارٹنر سے ایجاد کر لیتے تو تم فوراً مان لیتے تھے۔ چنانچہ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اور اپنے رب ہی کے اختیار میں، وہی ہے جو آپ کو اپنا ثبوت دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اس لیے ریمائنڈرز البتہ وہی حاصل کرتے رہے ہیں کہ جو رجوع کرنے والے تھے۔ کیا مشرکین میں سے بھی کچھ رجوع بہت ساروں نے کر لیا؟ وہ اس لیے کیا کہ ان کو بھی اب یہ کلیئر ہو گیا کہ واقعی یار یہ غلطی ہے کہ ہم فرشتوں کی اور بزرگوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ کچھ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں اور کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے بندے۔ تو آخرت میں تو پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ کوئی رستہ ہے کہ جہاں سے ہم یہ کریں، ہم تو اب تو ایمان لا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان کو قبول نہیں کرے گا آخرت میں۔ پھر مزید ارشاد ہوا، رجوع کرنے والے افراد چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریے اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ وہ بلند اسٹیٹس عنایت کرنے والا عرش کا مالک وہی رب ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ایک آئیڈیاز ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے وارننگ کر دے، جس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ آج حکومت کس کی ہے؟ یقیناً لامحدود طاقت والے کے رب کی، للہ الواحد القہار، وہی ہوگا۔ آج ہر شخص کو اس کی نیکی کی کمائی کا رزلٹ ملے گا۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اچھا جلد کتنا جلد ہے؟ تو یہ جلد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، بس آپ کے وفات جیسے آ جائے تو بس وہی ہے۔ اب وہ وفات کا ٹائم اب ہمیں پتہ نہیں ہے اپنا، ہو سکتا ہے کوئی 1 منٹ میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی 50 سال بعد ہو جائے، لیکن تیاری ہمیں ابھی کر لینی چاہیے تاکہ ہم بچ سکیں۔ پھر مزید ارشاد ہوا کہ رسول آپ انہیں اس آفت کے دن سے وارننگ کر دیجئے جو قریب آ لگی ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ پھر اس کے حضور کوئی کیا سفارش کر سکے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان سب خفیہ آئیڈیاز کو بھی جو سینوں نے چھپا کر رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ ان سے قوت میں بھی اور ان آثار قدیمہ میں کے لحاظ سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، جو انہوں نے انہی آثار قدیمہ کو زمین میں چھوڑ دیے میں۔ پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا اور انہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھیں جناب کہ جیسے ہی یہ آفت کا دن جیسے ہی آ جاتا ہے نا، بندے کو وفات کا جو ٹائم آ جاتا ہے تو اس وقت کلیجے منہ کو آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آدمی کو آتا ہے۔ اس کے لیے پریکٹیکلی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بزرگ بالکل بڑھاپے میں آ گئے ہیں اور اب ان کو لگ رہا ہے یار پتہ نہیں کسی وقت میں مر جاؤں گا، تو اس وقت وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جوانی میں نہیں کرتے رہے لیکن اب کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ حالت ہوتی ہے، تو اب ہم لوگوں کی بھی ایسی ہونی ہے کہ جیسے ہی ہمارا بڑھاپا جیسے آئے گا تو ہماری حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو بھئی اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب سے پہلے کہ جب آپ کی جوانی ہو، صحت ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ سے تعلق کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھا کہ بھی آپ یہ دیکھیں آرکیولوجی کے پورے ایویڈنس آپ کو ابھی موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اس لیے ہلاک کیا تھا کہ اپنے رسول ان کے سامنے تھے، ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا تاکہ باقی تمام انسانوں کو اس کا
ایویڈنس ملے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی ہسٹوریکلی ایویڈنس اس طرح سے ارشاد میں فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے پروف لے کے آئے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور ایسے مجرموں کو سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے موسیٰ کو بھی فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنے پروف اور ایک واضح ڈسکشن کے ساتھ بھیجا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو ایک جادوگر ہے، بس سخت جھوٹے ہیں۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آ گئے تو ان منکرین نے حکم دیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو ہی قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، لیکن ان منکرین کی یہ تدبیر بالکل رائے گاہ نہیں۔ پھر اپنی اس ناکامی کو دیکھ کر فرعون نے درباریوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور اپنی مدد کے لیے اب وہ اپنے رب کو بلا لے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے گا اور ملک میں فساد نہ پھیلا دے۔ تو فرعون کا تو آپ بہت ساری صورتوں میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری ملٹری کے ساتھ غرق کر دیا تھا سمندر میں۔ اب یہ دوسرے اور شخصیتیں حامان اور قارون۔ حامان جو ہے یہ فرعون کا ہی ایک مین منسٹر تھا، اور قارون یہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، لیکن اس نے کہ اس کے پاس پوری دعوت وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام کی تھی، لیکن اس نے انکار کر کے اور فرعون کو خدا بنا کے اس کی پوجا کر رہا تھا، کیونکہ اس کو بہت سارے فائنینشیل بینیفٹ مل رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہی دی کہ وہ اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ تو اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، موسیٰ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لیا۔ یہی موقع ہے کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک بندہ مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نہایت واضح ایویڈنس بھی لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اور اگر سچا ہے تو جس عذاب کی وارننگ وہ تمہیں سنا رہے ہیں اس کا کوئی حصہ تو تمہیں ضرور پہنچ آئے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو کامیاب نہیں کرے گا کہ جو حد سے گزرنے والا اور سخت جھوٹا ہو۔ تو میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے کہ ملک میں تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ آ گیا تو مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے مقابل میں ہماری مدد کر سکے گا۔ فرعون نے کہا، میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی ہے، اور تم کو وہی راہ دکھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ اہل ایمان تھے، یہ فرعون کی فیملی کے ایک صاحب ایمان لے آئے تھے، لیکن چھپا رہے تھے، اب ظاہر ایمان کو واضح نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے وہ فرعون اور اپنے منسٹرز کو سنبھال رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ بھائی نہیں، اب یہ موسیٰ کو قتل نہیں کرو اور یہ نہ کرو، یہ کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، اس طرح سے کر رہے تھے، لیکن فرعون نہیں مانا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ انہی کے نام پہ، یہ مومن، وہ جو اہل ایمان تھے، انہی کے نام سے اس سورت کا نام مشہور ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے نا کہ ایک فرعون کی فیملی میں سے ایک صاحب ایمان لے آئے تھے، تو اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے انہی کے نام سے پھر صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے اسی صورت کا نام پھر ایسے کیا، کیونکہ اس سے پورا ایک یونیک چیز ہے کہ جس میں پوری کلیئر ہو جاتی ہے۔ تب آگے ہوا واقعہ کیا ہوا، فرعون کی فیملی کے اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری قوم کے لوگوں، آپ نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ پر بھی اسی طرح کا دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور وہی حال نہ ہو کہ جیسا کہ قوم نوح، عاد، سمود اور ان لوگوں کے حال
ہوا تھا اور ان کے بعد ہوئے کوئی، اس لیے کہ رسولوں کا انکار کرنے کے بعد وہ اسی کے مستحق تھے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ میری قوم کے لوگوں میں آپ پر پکارنے کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں، جس دن آپ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود نہیں سمجھتے ہیں تو اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی میں جانے دے جسے، تو انہیں پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو وہ دیکھیں کہ فرعون کی فیملی کے یہ صاحب، پتہ نہیں ان کے فرعون کے یہ بیٹے تھے یا کوئی کزن تھے یا بھائی تھے، جو بھی تھے، جو بھی ہوں، وہ رشتے کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود فرعون اور اس کے درباریوں کو، پورے منسٹرز اور جو ملٹری کے جو تھے، ان کو سمجھایا پورا بھائی کہ دیکھو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، وہ فرعون کا تو اب یہی پلان تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سب نوجوانوں کو قتل کریں، تو ابھی وہ پلاننگ ہی چل رہی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا حکم موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سب کو آپ ہجرت کر لیں اور رات میں یہ نکل جائیں، کوئی نہیں ان کو کہے گا۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے پہلے کے ہسٹری کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ اس سے پہلے یوسف بھی آپ کے پاس اسی طرح نہایت واضح دلائل کے ساتھ جو باتیں لے کر آئے تھے، اس کی طرف سے آپ شک ہی میں پڑے رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھی رسول نہیں تھے، اللہ ان کے بعد بھی ہماری طرف ہرگز کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ ہونے دیتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے اور شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ پروف جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر سیل کر دیتا ہے۔ فرعون نے پھر مداخلت کی اور انہیں مذاق اڑاتے ہوئے کہا، حامان میرے لیے ایک اونچا ٹاور بنا دو کہ میں آسمان کے اطراف میں اوپر جاؤں اور پھر موسیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جھانک کر دیکھوں تو صحیح۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے نگاہوں میں اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ یہ اس نے ایک سازش کی تھی اور فرعون کا یہ پلان بھی غارت ہو کر ہی رہا۔ اچھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ چل رہا تھا، یہ 1200 BC کے آس پاس تھا، تو اس سے تقریباً 700 سال پہلے یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں آئے تھے اور وہ مین پرائم منسٹر بن گئے تھے وہاں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور پورا پیغام پورے ایجپٹ میں پہنچا دیا ہوا تھا، تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے، وہ بنی اسرائیل کا حصہ بن گئے تھے، اور بہت سارے نہیں بھی تھے۔ تو وہ اب لگتا یہی ہے کہ یہ جو فرعون کی فیملی کے جو صاحب تھے، جو اہل ایمان تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام ہی کے اس کو ان کو کلیئر ہو گیا تھا، وہ آ گئے تھے کہ واقعی سچ مچ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب فرعون کو یہی آیا کہ یار یہ میری لیڈرشپ خراب نہ ہو، تو وہ اپنے سارے ان کے جتنے بھی جتنے منسٹرز بھی اور جو بھی ملٹری کے تھے، ان کے سامنے کہا، حامان جو ہے یہ شاید کنسٹرکشن کا کوئی وزیر تھا، کہ چلو بھی ایک اونچا ٹاور بنا دو، میں دیکھوں خدا ہے وہاں پہ، میں دیکھتا ہوں۔ ورنہ وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا۔ تو اب یہ بائبل میں ملتا ہے کہ وہ پھر حامان نے باقاعدہ ایک اونچی سی ایک بلڈنگ بھی بنا دی اور فرعون بڑا اوپر چڑھا۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے امتحان تو یہ رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہونا یہی تھا۔ تو اب آ کے وہی مذاق اس طرح سے اڑانے کی وہ کر رہا تھا کوشش۔ پھر آگے کیا ہوا کہ فرعون کی فیملی کے اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، اس پر بھی اپنی بات جاری رکھی، کہا کہ میری قوم کے لوگوں، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے، حقیقت یہ کہ اصل ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے۔ وہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ تو اسی کے برابر بدلہ پائے گا، مگر جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون اور وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں
جو جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ میری قوم کے لوگوں، کیا معاملہ ہے کہ میں آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں جبکہ آپ مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور ان چیزوں کو اس رب کا پارٹنرز بنا دوں جن کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، اور میں آپ کو زبردست اور سزا دینے والے رب کی طرف بلا رہا ہوں میں کیا؟ تو اب یہ جو فرعون کی فیملی کے تھے، تو انہی فرعون کی اپنی بیگم وہ ایمان لے آئی ہوئی تھی، تو وہ ہوں گی شاید ان کے بھائی ہوں گے وہ ایمان لائے تھے۔ تو وہ پورا، اب یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ وہ مختلف ٹائم میں وہ ایکسپلین کرتے رہے پورے منسٹرز کو اور ملٹری والوں کو اور فرعون کو بھی، کہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ بادشاہ نے ان کو قتل نہیں کرنا تھا کہ یہ ایک اپنا ہی ہے، اپنی فیملی کا، تو اس لیے وہ نہیں کرنا تھا، تو اس لیے ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ پیغام ان کے ذریعے بھی پہنچا رہے تھے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی پہنچا چکے تھے۔ تو پھر مزید اب ارشاد ہوا، اب اس میں کچھ شک نہیں کہ جس کی دعوت آپ مجھے دے رہے ہیں انہیں نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اور جو کچھ زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنم کے لوگ ہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان قریب آپ اسے یاد کریں گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر ریکارڈ کر رہا ہے۔ چنانچہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کے شر سے بچا لیا، مگر فرعون کے گروپ کو اس کے بعد برے عذاب نے گھیر لیا۔ جہنم کی آگ کے جس پر وہ صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس کو فرعون اور اس کی ملٹری کو تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، تو ان کی جو اصل شخصیت روح ہے وہ تو رہی، بس یہاں جسم تو ان کے مارے گئے، لیکن فرعون کی لاش کو بھی اللہ نے بچایا۔ اور پھر اب ہوا کیا کہ جو اصل شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کہیں پہ ویئر ہاؤس میں چلے گئے، تو ان کو روزانہ صبح شام ان کو جہنم کی آگ دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں جب وہ سلسلہ ہوگا تو پھر ان کو جہنم میں پھونک دیا جائے گا۔ یعنی ابھی پہلی سائیکولوجیکل ٹارچر تو روزانہ ان کا چلتا جائے گا، اور پھر آخرت میں تو پھر ان کا سزا ہوگا۔ تو اس سے یہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور بھی جتنے مجرم جس ٹائپ کے اللہ کے دشمن رہے ہیں مختلف ٹائم میں، ان کا ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ موت کے بعد مسلسل ان کو یہ جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہوگی، اور پھر آخرت میں ان کو پھر جہنم میں وہیں پہ ان کو پھینکنا وہاں پہ۔ تو یہ رزلٹ ہے۔ تو یہ جو فرعون کی فیملی کے جو صاحب تھے اور ان کی جو اہلیہ تھیں، جو ملکہ تھیں، وہ تو ایمان لے آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سازشوں سے بچا بھی لیا تھا، تو وہ پھر باقی زندگی میں سکون سے رہے جب تک تھے وہ۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے اسی بیسس پہ ارشاد فرمایا کہ اس دن کا خیال کیجئے کہ جب یہ جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تو جو کمزور تھے وہ ان سے جو لیڈرز بنے رہتے کہیں گے ہم تمہارے مرید تھے، پھر کیا تم لوگ اس آگ کو کچھ حصہ بھی ہم سے کوئی تقسیم کر لو گے؟ وہ لوگ جو بڑے لیڈر بنے رہے جواب دیں گے اب تو ہم سب اسی میں ہیں بھئی، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر ہی دیا۔ چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے ایڈمنسٹریٹر سے کہیں گے اے رب سے درخواست کر دیجئے کہ ہمارے عذاب میں سے کسی ایک دن کی کمی کر لیں۔ تو فرشتے پھر جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح ایویڈنس لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں جی آتے تو تھے، وہ ضرور آتے رہے ہیں۔ تو ایڈمنسٹریٹر کہیں گے کہ پھر تم ہی درخواست کر لو، لیکن منکروں کی پکار اس دن بالکل صدا بصحرا ثابت ہوگی کہ کوئی ان کے جو ریکویسٹ بھی وہ کریں گے منکرین یہی ہوگا، اور لیڈرز تو سرے سے ویسے ہی کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے، ان کو تو لگتا ہوئی ڈبل، خود ان کے اپنے مرید کہہ رہے ہوں گے اس کو ڈبل سزا دیں۔ پھر اس کے بعد
مزید ارشاد ہوا ہے رسول ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی یقین رکھیے کہ ہم اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ کی اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی لازماً مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز ایجاد کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی تو ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کو غرق کر دیا تو ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور عقل والوں کی رہنمائی اور ریمائنڈر کے لیے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب یعنی تورات کا وارث بنا دیا تھا۔ اے رسول اس لیے آپ بھی ثابت قدم رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیے اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے جائیے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سکون کے لیے اور صحابہ کرام کو کیا کہ ابھی آپ کو ٹارچر آ رہا ہے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ پہ ہو رہا تھا ایسا آپ پہ بھی ہے، لیکن یہ اللہ حل کر دے گا اور آپ کو ایک باقی زندگی میں بڑے سکون میں آپ کی لائف رہے گی۔ اس لیے ابھی یہ صرف ثابت قدم رہے اور پھر صحابہ کرام کو یہ بھی کیا گیا کہ گناہوں کی معافی کرتے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے تب بھی توبہ کرتے رہتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں ایٹیٹیوڈ، یہ ہے اصل میں اہل ایمان کا جو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو دکھایا۔ تو جناب اصل ایٹیٹیوڈ انبیاء کرام علیہ السلام کا تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ہمیں یہی اس کے لیے ایک طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہے نہ بھی گناہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہے، بس مقصد یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا، یہ دیکھیں کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو سوالات کا جواب دیا کہ حقیقت یہ کہ جو لوگ بغیر کسی ریٹن ڈاکومنٹ کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو صرف تکبر کی ہوس سمائی ہے جسے وہ کبھی پانے والے نہیں ہیں، چنانچہ ان سے بے پرواہ ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیے، وہی در حقیقت سننے اور دیکھنے والا ہے۔ انہیں تعجب ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ واقعی یہ کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنا کیا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے کہ نہیں؟ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے اور نہ اہل ایمان اور نیک افراد جبکہ برائی کرنے والے وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ بہت کم سوچتے ہیں۔ یہ بالکل قطعی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کے سوا اور کچھ نہیں ہے بلکہ عبادت سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اپنی لیڈرشپ کے لیے یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ خود لاجیکلی سوچیں، اللہ نے اگر ایک بار پیدا کیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے؟ ابھی ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ پودے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، دوبارہ بن جاتے ہیں، تو اللہ کے لیے ایسا جسم دوبارہ بنانا کیا مشکل کام ہے؟ تو اب لاجیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کا وہی کیا کہ بھی آپ خود سوچ لو، اصل میں نیت خراب ہے اس لیے وہ لانا نہیں چاہ رہے، تو اس لیے اب صحابہ کرام کو بھی ساتھ کیا گیا کہ بھی یہ جو کچھ بحث کر رہے ہیں آپ اس کو اگنور کر لیں، کیونکہ آپ کا بھی تو صبر کا امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد تو پھر آپ کا سکون کا ٹائم بھی آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو صحابہ شہید ہوئے تو وہ تو ویسے اللہ کی عنایتیں ان کو آنی شروع ہو گئیں، اور جو زندہ تھے تو جب تک تھے تو پھر سکون اور امن کے ساتھ وہ رہے، لیکن پھر بیچ میں پھر بھی ان پہ صبر کا امتحان پھر بھی ہوتا رہا، بیچ میں کبھی ٹیررزم کا اور کبھی کچھ، لیکن وہ بھی امتحان ہی تھا۔ اب مزید ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفکلی ایویڈنس سے پھر مزید ارشاد فرمایا، آپ کا رب کہہ چکا ہے کہ مجھے پکاریے، میں آپ کی التجائیں قبول کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ غرور کے مارے میری عبادت سے جان چھڑاتے ہیں وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جس نے رات کو آپ کے لیے تاریک بنایا تاکہ آپ اس میں آرام کر سکیں، جبکہ دن کو
روشن بنایا تاکہ اس میں آپ لوگ کام کر سکیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ آپ کا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ پھر کہاں سے الٹ جا رہے ہیں؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے ہوتے رہے تھے کہ جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پروفس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جس نے زمین کو آپ کے لیے رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت جیسا بنا دیا، آپ کی شکل تو آپ کے لیے نہایت عمدہ بنائی ہے اور آپ کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ یہی اللہ آپ کا رب ہے، چنانچہ وہ بڑا ہی بابرکت اللہ ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ تکلیف میں انسان ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، پکاریں، اللہ تعالیٰ آپ کی التجائیں قبول کرے گا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار مشکل آتی ہے، وہ فوراً نہیں مسئلہ حل ہوتا، وہ اس لیے کہ آپ کا تھوڑا سا وہی صبر کا امتحان لمبا چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لائف میں دیکھ لیں، جب بھی تکلیف ہوئی تو آپ نے توبہ کی تو فوراً نہ بھی آیا رزلٹ، کبھی تو فوراً بھی آ جاتا ہے اور کبھی کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس وہ ثابت قدم ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے امتحان آپ کا یہ چل رہا ہے، تو یہ کرتے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ایگزامپلز دیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ دن رات کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے آپ کے لیے یہ آپ کا کھانا اور یہ سب کچھ آپ کے لیے اور ہر چیز بینیفٹ کی چیزیں سب آپ کے لیے بنا دی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک شکر کا امتحان بھی ہے کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر پوری زندگی میں ادا کرتے رہیں، بس امتحان یہ ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، وہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، لہذا اسی رب کی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے پکارا کریں۔ شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اے رسول، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں یہ اے مشرکین آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہیں۔ نہیں، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس کھلے پروف آ چکے ہیں اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں گا۔ وہی ہے جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ جو آپ کے سپرم خون کا لوتھڑا، پھر آپ کو وہ بچے کی صورت میں ماں کی پیٹ سے نکال دیتا ہے، پھر آپ کو پروان چڑھاتا ہے تاکہ آپ اپنی جوانی کو پہنچ سکیں، پھر آپ کو مہلت دیتا ہے کہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں۔ آپ میں سے کوئی اس سے پہلے بھی مر جاتا ہے اور کسی کو وہ مہلت دیتا ہے تاکہ آپ ایک مقرر ٹائم پورے کر لیں، اور یہ سب اس لیے کہ آپ حقائق کو سمجھ سکیں۔ وہی رب ہے کہ جو زندگی دیتا اور موت بھی، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن فیکون، کہ بس ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب ذرا خود دیکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل ہمارا اپنا بتا دیا کہ آپ دیکھیں کہ ہم سارے یہ مٹی کے کیمیکل سے ہی یہ بنتے ہیں، سپرم مرد اور بیگم میں وہ مکس ہوتے ہیں، تو تب جا کے ایک ان بچے کی پہلے کچھ دنوں میں یہ شکل ہی ہوتی ہے کہ وہ خون کے لوتھڑے جیسی حالت ہی ہوتی ہے بچے کی، لیکن پھر 9 مہینے تک وہ بچہ جو ہے وہ ہو کے ایک باقاعدہ ایک جسم بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ نکلتا ہے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی جوانی، پہلے تو ایک بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا امتحان چل رہا ہوتا ہے ہر انسان کا، اور اس میں یہ فرمایا کہ کبھی ایسوں کو بھی جلدی بھی ختم کر دیتا ہے، یعنی اب ان کے لیے پھر ٹائم لائن اتنی رکھی ہوتی ہے، لیکن میجورٹی کا یہی ہے کہ بڑھاپے تک جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں انسان کی شکل وہی ہو جاتی ہے کہ جو بچے جیسے تھے۔ اور اس وقت آپ اپنی ون فیملی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں ان کو ایک چیز کلیئر ہو چکی ہوتی ہے کہ اب میں اللہ کے حضور بس پہنچنے ہی والا ہوں، تو اس وقت وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس سیکنڈ میں کہ جب ان کی روح کو قبض کیا جائے تو اس وقت توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا، بس اس سے پہلے کرنا۔
تو بھائی ابھی کر لیں، کیونکہ ہمارے پتہ نہیں ہماری ٹائم لائن کتنی ہے، ہر انسان کی ٹائم لائن ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے اس حساب سے ابھی کر لیں۔ تو پھر فائنل رزلٹ کیا ہونا ہے؟ ارشاد ہوا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ جو ان سب حقائق کو دیکھتے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پروف پہ بحث نکالتے ہیں، یہ کہاں سے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یہی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جھٹلا دیا اور ان آرٹیکلز کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، چنانچہ ان قریب جان لیں گے جب ان کے گردنوں میں طوق ایک بالکل شکل اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، یہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پارٹنرز بنا دیتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہم سے کھوئے گئے ہیں، اب تو نہیں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پوچھتے ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ان منکروں کے ایک حواس گم کر دے گا کہ مانیں گے بھی اور انکار بھی کریں گے، یعنی اس طرح کی حالت ایسی ہو جائے گی منکرین کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن بن کے رہے ہیں اس زندگی میں، اس امتحان کی زندگی میں، جو بھی اللہ کے مجرم بنے تو ان کا پھر یہ حال ہونا ہے۔ اب خود سوچ لیں، تو ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ابھی بچ جائیں، ابھی توبہ کر لیں، اور بس پھر اللہ سے باقی جتنی زندگی اللہ کے حضور ہی سرنڈر کرتے جائیں۔ پھر مزید ارشاد فرمایا ہوگا یہ تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ زمین میں ناحق لالچ کرتے تھے اور تم تکبر بھی کرتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اے رسول یہ لوگ نہیں مان رہے تو آپ صبر کر لیجئے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ پھر جس عذاب کی وارننگ ہم انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، یا پھر آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان منکرین سے نمٹ لیں گے، چنانچہ انہیں پلٹنا ہماری طرف ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے تھے، ان میں وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے اور وہ بھی جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ ان میں سے کسی رسول کی طاقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی معجزہ ہی لے آئے، اس لیے انتظار کیجئے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اس وقت یہی اہل باطل نقصانات میں ہی ہوں گے۔ تو یہ اصل سینیریو بھی بتا دیا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صبر کا امتحان چل رہا تھا تو بتایا کہ آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وارننگ یہ آپ سنا رہے ہیں نا کہ آپ کی قوم پہ اسی دنیا میں بھی عذاب آ رہا، تو اس کے کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور وہ پریکٹیکلی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بدر میں مکہ کے لیڈرز مارے گئے، پھر اس کے بعد باقی اور سالوں میں بھی ان کے لیڈرز جو بھی جن کی کوئی حیثیت تھی، جو بھی منکرین تھے وہ مارے گئے اور باقی سبھی مان لے آئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا کہ کچھ قبائل کے لوگوں نے جب پھر انکار کیا اور اپنے اپنے نبی بنا کے بیٹھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پولیس ایکشن کیا اور پھر یہ بھی مارے گئے سب، کہ پھر رزلٹ یہ ہوا۔ اور اب وہ معجزے کا بڑا کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اجازت کے بغیر کوئی رسول بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب یہ معجزہ یا اسے کرامت کہہ دیتے ہیں، تو کرامت یہ کر دیں گے، یہ سب ان کے اپنے کسی کے کنٹرول میں نہیں، کہ اللہ کے نبیوں کا بھی کنٹرول نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو اجازت دیتا تھا ہاں بھی آپ یہ معجزہ کرو تو تب وہ کرتے تھے، ورنہ نہیں کر سکتے تھے، کہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ پھر ارشاد ہوا لوگوں آپ لوگ ثبوت مانگتے ہیں تو ذرا یہ ثبوت بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کے لیے جانور پیدا کیے ہیں کہ ان میں سے کسی سے آپ سواری کا کام لیں اور کسی کو آپ کھا بھی لیتے ہیں، ان میں سے آپ کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، یہ اس لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں کہ آپ کے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہو تو تم اس پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جا سکتے ہو۔ آپ اگر غور کریں گے تو صحراؤں اور سمندروں میں آپ ان جانوروں پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہیں، اور وہ اور بھی ثبوت آپ کو دکھا دیتا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے کن کن ثبوت کا انکار
کر سکتے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو کیا یہ ملک یعنی جزیرہ نما عرب میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ اپنی قوت کے لحاظ سے بھی ان سے کہیں بڑھ کر اور زمین میں اپنے ایک آرکیولوجی کے لحاظ سے بھی ان سے کہیں زیادہ اچھی حالت میں تھے، تو ان کی یہ کمائی ان کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ اب دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کتنی عنایتیں دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ٹائم کے انسانوں کو جانور دیے ہیں، سواری کے لیے بھی اور کھانے کا ہم اب بھی کرتے ہیں۔ سواری چلو ہم اتنی نہیں کرتے، لیکن کچھ انسان ابھی بھی کرتے ہیں۔ کھچر کے ذریعے بہت سے پہاڑوں پہ لوگ اوپر ٹاپ تک چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر آپ کے لیے جانور، کشتیاں، یہ سب آپ کے سمندری جہاز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہی تھے۔ فرمایا پھر اور بھی ہیں کہ جو آپ کے اور ثبوت بھی آپ کو دکھا دیتا ہے اور بھی۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ہوائی جہاز میں بنا کر دے دیے، یعنی انسانوں کو سکھا دیا طریقہ، تو وہ کر لیتے ہیں اور سارے بینیفٹ جو ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے کچھ قوموں کو، سلیکٹڈ قوموں کی سزا بھی کی تاکہ باقی انسانوں کو ایک ایویڈنس مل جائے کہ یہ ہونا ہے۔ اور ان کی آرکیولوجی کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہی پکچرز جو میں نے خود یہ بنائی ہوئی ہیں دیکھ کے جا کے۔ یہ مدائن صالح جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی سمود، انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے، اور اس کی آپ جب بھی حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو جائیے گا مدائن صالح، مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر آپ وہاں چلے جائیں تو ان کے گھروں کے اندر دیکھیں کہ ان کی آرکیولوجی جو ہے کیا شاندار بنائی ہوئی ہے، اور یہ 6000 سال پرانے 6000 BC کے زمانے کی ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو وہاں رہتا ہو۔ تو یہی ایک ایویڈنس کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ تو جناب اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری قوم یہ وہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے وہی آپ کو دکھائی تھی جو کیو لوط علیہ السلام کی غار کے نام سے جارڈن میں مشہور ہے۔ اس میں کبھی جانا ہوا تو اب دیکھیے گا، ورنہ ابھی آپ پکچرز اس کی میں نے کچھ دکھا دی ہیں، باقی آپ خود گوگل میپ میں ہی آپ دیکھ لیجئے، یہ کیو لوط کر کے سرچ کریں، پھر اس کی پکچرز آپ دیکھ لیں تو اس میں ایسے کیمیکلز ہیں کہ جس سے ابھی جارڈن اور اسرائیل دونوں انہی کیمیکلز کو بیچ رہے ہیں پوری دنیا میں، اکانومی ان کی ایسے چل رہی ہے۔ تو یہ سب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایویڈنس ہیں۔ تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، چنانچہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلے ہوئے پروف لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر فخر کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، حالانکہ انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز ایجاد کر بیٹھے تھے، لیکن جس وقت ہمارا عذاب دیکھ چکے تو انہیں یہ ایمان ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور جو لوگ منکر تھے تو وہ اس وقت بڑے نقصانات ہی میں رہے۔ تو اس کے لیے اب دیکھیں کہ ان قوموں کا جیسا علم تھا جس پہ وہ فخر کر رہے تھے، تو اب ہمارے زمانے میں ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جتنے ہمیں ملے ہوئے علم، تو اس پہ کیا ہم تکبر کر رہے ہیں یا اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ابھی ہمارا امتحان ہے، ہم سوچ لیں۔ تو پھر رزلٹ اللہ نے بتایا کہ جس وقت بالکل وفات کا ٹائم آ جاتا ہے یا جن قوموں پہ اس دنیا میں عذاب کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ جب وہ عذاب سامنے آتا تھا تو پھر وہ ان کی توبہ قبول نہیں، پھر تو سزا ہونی ہوتی تھی، تو پھر ہوئی۔ تو جناب یہاں پہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ جو بھی سوال ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔